الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت کی تیاری یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، بایزید طاق میں فلاں کتاب لے آئیے، طاق میں فلاں کتاب لے آئیے۔ عرض کی وہ طاق کہاں ہے؟ تو وہ جو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے بڑے متعجب ہوئے، فرمانے لگے ایک عرصہ ہوا آپ یہاں آ جا رہے ہیں مگر آپ نے طاق نہیں دیکھا۔ سیدہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ادب سے عرض کی، علی جا مجھے آپ کے حضور کبھی سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی حیا کی وجہ سے، لہٰذا میں نے وہ طاق دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات یہ سمجھانی مقصد تھی کہ ہمارے بزرگان دین کس قدر با حیا ہوتے تھے، ان میں حیا کتنی ہوتی تھی کہ بزرگوں کے آگے اپنی نگاہ تک اٹھانا ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارے یہاں حیا کا تصور انتہائی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا آج جنت کی تیاری کے عنوان پر کچھ حیا کے بارے میں ہم مدنی پھول سنتے ہیں۔ پہلے چند احادیث مبارکہ، پھر انشاءاللہ تعالی مزید اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 73 سے زائد یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے کمتر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ایمان اور اسلام اور ان تمام تر چیزوں کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمانا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کے شعبے سے ہے۔ یہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک چیز کی اہمیت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آپ 10-20 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے آ کر اعلان کیا کہ جناب آپ سب کیسے ہیں؟ جی حضور اچھے ہیں۔ اور مقصود بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ اچھے ہیں۔ اب جب آپ نے سب کا پوچھا تو مقصود بھائی تو اس میں آ ہی گئے تھے، لیکن الگ سے آپ نے مقصود بھائی کا نام لیا۔ اور اسی طرح مثال ایک اور میں آپ کو پیش کروں کہ آپ نے کہا بھائی کل سب آنا، میرے گھر پر دعوت ہے۔ جی جی آ جائیں گے، جی جی آ جائیں گے۔ اقبال بھائی آپ مت بھولیے گا، آپ ضرور آئیے گا۔ ارے نہیں بھائی ہم بھی ضرور آ جائیں گے۔ اب سب کو جب آپ نے دعوت دی تو اقبال بھائی تو اس میں آ ہی گئے تھے، لیکن الگ سے اقبال بھائی کی اہمیت پتہ چلی، مقصود بھائی کی اہمیت پتہ چلی۔ ایک اہمیت اجاگر بھی کرنا یہاں پر مقصود ہوتا ہے۔ تو ایمان کے درجے اور شعبے بیان کرتے کرتے خاص ایک الگ سے نام لے لینا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی مطلب
حیا بھی یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. اس سے حیا کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے کہ حیا کو اس قدر اہمیت حاصل ہے. تو یہی موضوع لے کر ہم اس وقت انشاءاللہ تعالی کچھ اور مدنی پھول سننے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان سے ہے. حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے. جنت کی تیاری کرنے والوں اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. حیا کیا ہے انشاءاللہ عرض کروں گا, پوری وضاحت ہے اس کی. پہلے کچھ احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آ جائیں. حیا ایمان سے ہے, ایمان جنت میں لے جانے والا ہے. فحش گوئی اور بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے. فحش گوئی بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے. جو فحش بکتے نا, گندی باتیں جو کرتے ہیں, تھکتے بھی نہیں ہیں. ارے باپ رے باپ, اتنا گندا بولتے ہیں, اتنا گندا بولتے ہیں. بعض کی تو عادت ہو جاتی ہے گالیاں دینے کی. ہاں آپ کو تو میرے سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے. بعض کی گالیاں دینے کی عادت ہو جاتی ہے, یعنی گالیاں دیتے ہیں اور جب ان کو سمجھاؤ تو کہتے میں نے کب گالی دی. ہاں یوں کہتے ہیں, میں نے کب گالی دی, میں نے تو گالی نہیں دی. ارے بھائی آپ نے ابھی 15 منٹ کی بات کے اندر کچھ 4 تو گالیاں دے دی ہیں اور میں نے گالی نہیں دی. سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں, گالی, یہ گالی گلوچ جس کو کہتے ہیں, فحش کلامی جس کو کہتے ہیں, یا ایسی ان کی ورڈنگ ہوتی ہے جو انتہائی بد اخلاقی پر مبنی ہوتی ہے, مگر حقیقتاً ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کس قدر بد اخلاقی والا کلام کر رہا ہوں, برا کلام کر رہا ہوں. یعنی مہذب آدمی, ایک رسپیکٹیبل پرسن کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرے گا. وہ اتنی بے تکی اور بے ہدہ باتیں کرتے ہیں, شرم و حیا سے عاری, اور بس کیا میں مطلب بولوں کہ میری تو زبان میں میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں گا. فحش کلامی. اچھا, ماحول گیدرنگ ایسی ہے کہ بس لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگ ہنستے بھی ہیں ایسی باتوں پر, لطف اندوز ہوتے ہیں. نفس کو ایک سرور, ایک کیفیت اور ایک قرار نصیب ہو جاتا ہے جب اس طرح کی گندی باتیں سنتے ہیں. یہ طبیعت کی گندگی ہے. فحش گوئی یہ بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے. اور حیا یہ ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پہلے میں سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. حیا کیا ہے؟ آئیے اب میں آپ کو کچھ حیا کی وضاحت کرتا ہوں. درود پاک پڑھیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیا کے معنی ہیں عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا. جھینپتا ہے نا, عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا. اس سے مراد وہ وصف ہے, وہ عادت ہے, وہ خصوصیت ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. دیکھیں اب اتنی سمجھ ہم میں ہونی چاہیے کہ کون سی عادت پسندیدہ ہے اور کون سی عادت ناپسندیدہ ہے. لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو, یہ مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. دیکھیں اب بات ہے با حیا اور ایک اچھے ماحول کی. اب جو ماحول ہی برا ہے, اب جس ماحول میں ڈانسنگ پارٹیاں جو ہوتی ہیں, بے پردگیاں جو ہوتی ہیں, اور اس طرح کے مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں کو مطلب معاذ اللہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, جہاں مطلب یہ چیزیں بڑی ہی رچی بسی ہوتی ہیں, اور اس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب اس فیملی کا یا اس کمیونٹی کا وہ جیسے کہ اگر کوئی کلچر بن چکا ہوتا ہے تو اس کو خیر آپ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ بھی تو ایک ماحول ہے نا. اب وہاں کیا حیا کیا بات کریں گے جہاں مطلب کہ
بے باکی کے ساتھ مرد اور عورت، اجنبی مرد اجنبی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کاریں آتی ہیں، یہ پک اینڈ ڈراپ کی یہاں پر مطلب کہ ترکیبیں بنائی جاتی ہیں، اور مطلب کہ جہاں بچے ٹویسٹ کرتے ہوں گے، اور لڑکیاں گھروں کے اندر جو شادی بیاہ کے موقع پر یا یوں ہی مطلب کہ سہیلی وغیرہ کہیں جاتی ہیں، ناچتی ہیں، کودتی ہیں، گانے گاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کے لڑکے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے موقع اسپیشلی موقع پر، پھر وہ منگنی ہو رہی ہے تو جناب وہ ویری سوری ٹو سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ مطلب جو بھی معاشرے کے اہم لوگ ہیں اور جو میری بات کو سمجھتے ہیں اور حیا کے تصور کو جو جانتے ہیں وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے اور منگیتر آ کر آپ کے سامنے وہ جس سے منگنی ہو رہی ہے اس کی وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے، یوں ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر وہ مطلب کہ رنگ پہناتا ہے، جس کو رنگ سیریمنی کہتے ہیں، منگنی کی وہ جو ہوتی ہے اسے رنگ پہنائی، یہاں سے اس نے اپنی آپ کی بیٹی کا ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑتا ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ کی بیٹی کو رنگ پہناتا ہے۔ آپ بتائیے کیا آپ یہ بات کبھی کسی اور جگہ پر گوارا کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا گوارا کریں گے کہ کوئی غیر مرد آپ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے، گلی چلتے پکڑ لے تو آپ کا خون کھول جائے۔ آج بڑی دعوت کے اندر اتنے سارے لوگوں کے اندر کیمرہ مین کے سامنے اور پری پلاننگ ایک غیر مرد، آپ بولو گے غیر مرد نہیں ہے، میں کہتا ہوں غیر مرد ہے، ابھی آپ کی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں ہوا، یہ غیر مرد ہے، یہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ آپ کی حیا اس کا تقاضا کیسے کر گئی؟ بھائی کی حیا اس کا تقاضا کیسے کر گئی؟ ماں دیکھتی رہ گئی کیسے کر گئی؟ یہ ہمارے ہاں یہ کیسی حیا کا تصور بن چکا ہے کہ منگیتر ہمارے گھر کے سامنے آئے، نیچے سے پوں پوں ٹوں ٹوں کر کے ہارن بجائے، اور ماں 1 گھنٹے سے اپنی بیٹی کو تیار کر رہی ہے کہ منگیتر لینے کے لیے آئے گا اور لے کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، مانا کہ ہونے والے سسرال میں دعوت ہے، ہونے والے سسرال میں دعوت ہے، سسرال ابھی نہیں ہوا، ہونے والا شوہر ہے، یہ ابھی شوہر نہیں ہوا، ہونے والی بیوی ہے، یہ ابھی بیوی نہیں ہوئی، یہ ہونے والی ساس ہے، یہ ابھی ساس نہیں ہوئی، یہ ہونے والا سسر ہے، یہ ابھی ہوا نہیں ہے، یہ ہونے والا دیور ہے، یہ ابھی ہوا نہیں ہے، یہ ہونے والی نند ہے، یہ ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی۔ کتنی منگنیاں ٹوٹی ہیں کیا آپ کو نہیں پتا؟ ٹوٹ جاتی ہیں منگنیاں، نہیں بنتی آپس میں، اور آپ کی بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ آزاد گھوم چکی، بیٹا بھی لڑکا بھی۔ دیکھیں صرف بیٹی کی بات نہیں ہے، یہاں تو حیا ہے نا، حیا تو ہونی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک میں حیا ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں چونکہ حیا کا تصور کم ہو گیا، اور حیا کا تصور کم ہونے کی وجہ سے ایک آپ کو میں ایک بتاؤں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو جی چاہے کر، حدیث پاک ہے، جب تو حیا نہ کرے تو جو جی چاہے کر۔ تھوڑی سی بنیادی میں نے آپ سے کیا کہتے ہیں بات چیت کی ہے، آپ کے سامنے تھوڑے بنیادی حالات بیان کیے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب مجھے بتائیے، بات چل رہی حیا کی، آپ کے گھر میں ایک دعوت ہے جو آج کل ماحول بتایا جاتا ہے، آپ بتائیے آپ کے بچے کی دعوت ہے، گھر کے اندر ایک ہال آپ کو سب بک کرواتے ہیں، ہال بک کروانے کے بعد چاروں طرف چیئر لگی ہوئی ہوتی ہیں، گھر کے اندر مرد اور عورتیں جو خاندان بھر کی ہوتی ہیں، دور دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جان پہچان والے ہوتے ہیں، آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اس دعوت کا نام آپ نے رکھا ڈھولکی، مہندی یا اس طرح کی دعوتیں آپ نے رکھی، اور وہ ایک میوزیکل شو ہوتا ہے تو وہ میوزک والے آتے ہیں تو وہ گانے باجے جو لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہیں، اور ایک عرصے تک اس کی کوئی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کی یا بہن کی یا اس کی فلاں کی شادی میں یوں مطلب کہ گروپنگ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ناچنا ہے، گانا ہے۔ اچھا، یہ ناچنا گانا یہ کیا، یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے، سرپرستوں کا اس کے اوپر ساتھ ہوتا ہے، ایک پورا ایسا انوائرمنٹ تیار ہوتا ہے، پھر چیئریں لگائی جاتی ہیں، چاروں طرف لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، ہوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، گھر کے بڑے بوڑھے بھی سائڈوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو آپ مجھے ارشاد فرمائیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا یہ حیا ہے؟ کیا یہ اسلامی طریقہ کار ہے؟ یہ ہماری دعوتوں کا حال ہے، چھوٹی موٹی دعوتوں کا بھی بڑا برا حال ہے۔
تو اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں حیا آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ملاحظہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے، یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے۔ اتنی حیا مت کرو بھائی، ہوتا نا۔ تو اس سے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ نہیں، حیا ہے نا، حیا جتنی زیادہ ہو نا اتنی اچھی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آپ نے امیر سنت کے پچھلے مدنی مذاکرہ نہیں سنا کہ کسی نے مطلب کوئی نعت خان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹائم نہیں ہے تو آپ حیا فرماتے، کہتے میں حیا کرتا ہوں، میں اس کو منع کروں کہ ابھی ٹائم پورا ہو گیا ہے، قاری صاحب کو میں روکوں کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، میں کسی چیز کو روکوں، تو یہ بعض چیزیں بہت حیا کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہمارے اندر بعض منہ پھٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ سنا نا یہ جملہ آپ نے؟ یار آپ کا ڈرنا نہ ڈرنا یہاں موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ حیا کا بھی کوئی تقاضا ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹے سے بات کیسے کرنی ہے اس کا کوئی تقاضا ہے۔ اب بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیٹا باپ سے کیا منہ پھٹ ہو جائے گا؟ اب منہ پھٹ کیسے ہوگا؟ مطلب جو منہ میں بول دے گا، دیکھنا نہیں ہے کہ میں کس سے کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے گھر کے سرپرست ہیں، میرے دادا ہیں، میرے دادی ہیں، میرے نانا ہیں، میری نانی ہیں، میری خالہ ہے، میری پھوپھی ہے، میرے ماموں ہیں، میرے چچا ہیں۔ کیا ان سے بات کرنے کا کوئی حیا کا تقاضا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ یوں ہاتھ اچھال کر اور چیخ و پکار کر کے اور دھم دھماٹی کے ساتھ آپ مطلب کہ کوئی ڈسکشن کریں گے، یہ ویسے بھی آؤٹ آف مینرز ہیں۔ اور حیا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ باروں سے بات کرتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حاضرین مختلف درختوں کے نام عرض کرنے لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت ذہین تھے، فرماتے میرے ذہن میں آ گیا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن ادباً میں نے بتانے سے حیا محسوس کی۔ دیکھیے ادباً میں نے بتانے سے حیا محسوس کی۔ پھر حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ ہے حیا، ادب کی اعلیٰ ترین مثال۔ یعنی جب بھی کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو تو ذہن یہی ہونا چاہیے کہ اپنی سنائے چلے جانے کے بجائے ان کے ارشادات سنیں۔ تو یہ ہمارے یہاں تو حیا کا عجیب اور غریب نظام ہے نا، جو سب مطلب حیا بس حیا کیا کیسے اس کے متعلق کوئی غور و خوض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا ہم اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہیں اور سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ نہیں بلکہ اللہ عز و جل سے کما حقہ حیا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی اور پیٹ کی اور پیٹ جن جن اعضاء کو گھیرے ہے ان کی حفاظت کرے اور موت اور مرنے کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے اور آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے تو جس نے ایسا کیا اس نے اللہ عز و جل سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے۔ اب دیکھیے سر اور تو سر کو برائی سے بچانا یہ کیا ہے؟ سر کو برائی سے بچانا یہ ہے کہ برے خیالات، گندی سوچ اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ اور سر کے اعضاء جیسے ہونٹ، زبان، کان، آنکھ وغیرہ کے ذریعے بھی گناہ نہ کیے جائیں۔ دیکھیں سر اور سر میں وہ جو بیان کیا گیا سر کے اعضاء
ان کو گناہوں سے بچانا ہے، زبان کو گناہ سے بچانا ہے، آنکھ کو گناہ سے بچانا ہے، کان کو گناہ سے بچانا ہے۔ ہائے 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 ہائے، زبان کو برائی سے بچاتے ہوئے بد زبانی و بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ زبان کی حفاظت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ تو کیوں ایسی جگہ پر ہم اٹھتے ہیں، کیوں ایسی جگہ آتے جاتے ہیں جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے؟ تو ان تمام چیزوں سے حیا کرنے کی حاجت ہے، جو میں نے ابھی حدیث پاک میں آپ کو میں نے چند مثالیں بھی دیں، آپ کو ایک آدھ روایت بھی سنائی تاکہ ہم حیا کے اصل تصور کو پہچان سکیں۔ اسی طرح کانوں کی حیا، کانوں کے معاملے میں بھی حیا اختیار فرمائیے۔ موسیقی، گانے باجے، غیبت، چگلی، فحش اور بے ہودہ گفتگو اور کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے، یہ کانوں کی حیا ہے۔ آنکھوں کی حیا کہ اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا وہ نہ دیکھے، اور ان سے بچانا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا میں مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، تب بھی میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھوں یا کوئی میرے ستر کو دیکھے۔ کتنی بہترین بات کی، کتنی بہترین بات ہے۔ ہم تو ایسی جگہ جاتے ہیں تفریحوں کے لیے جہاں ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ستر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، ہم کو سب اندازہ ہے۔ بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں ہم جاتے ہیں، اب سب اس کو جانتے ہیں۔ میں یہاں پر امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری عبارت ہے، وہ میں بیان کرنے کو میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں رسولوں علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا۔ اب یقیناً ہر رسول، ہر نبی، ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ ان عبارتوں کو ضرور سنیے، ضرور سنیے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ بڑی ہی مطلب کہ پرسوز عبارتیں، بڑی دل سے لکھی گئی عبارتیں یہ امیر اہل سنت کی۔ اللہ عز و جل کے مقبول بندے یعنی ہر رسول، ہر نبی، ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ چچا تایا، خالہ ماموں، پھوپھی کی لڑکیوں، چچی تائی، ممانی اپنی بھابھی، نامحرم پڑوسنوں اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصدن دیکھے، ان سے بے تکلف بنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فحش کلامی یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیا ہی نہیں، بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے۔ اگرچہ وہ قاری ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر یعنی رات بھر عبادت کرنے والا، سارا سال روزہ رکھنے والا ہو، اس کے اعمال اپنی جگہ پر، مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتکاب نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا۔ یہ بات ہے، اس کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتکاب نے، یہ جو بے حیائی کے کام کرتا ہے اس ارتکاب نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا۔ اور آج کل کے نظارے بھی عام ہیں، اس کے نظارے عام ہیں۔ اچھے خاصے مذہبی حلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، یعنی چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں، امامہ شریف، سنت کے مطابق لباس، بلکہ بعض تو اچھے خاصے دین کے مبلغ ہونے کے باوجود حیا کے معاملے میں سراسر محروم ہوتے ہیں۔ دیور اور بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ایسے نیک نما افراد کو کوئی درد بھرا دل رکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ جب ان کے بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی منڈلیاں لگتی اور محفلیں جمتی ہیں تو ان میں بلا وجہ شادیوں اور اخلاق سے گری ہوئی شہوت افزا باتوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ تیری شادی، میری شادی، فلاں کی شادی وغیرہ ان کی غیر مقدس محفلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں، اور پھر اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کر کے لطف اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی با حیا ہو تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔
ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیبی و محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں ریاضتیں کریں، فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، مگر گانوں، باجوں، فلموں، ڈراموں، غیر عورتوں کو تاکنے، جھانکنے، امردوں یعنی بے ریش خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں۔ یاد رکھیے ہزاروں سال کی نفلی، اب یہ غور سے سنیے گا، تمام اسلامی بھائی غور سے سنیے اور غور کیجئے اور تصور کیجئے کہ کیا چیز ہے۔ حیا کا کیسا معیار امیر علیہ سنت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بے حیائی کی کیسی مطلب کہ کیسا اس کا تصور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے یاد رکھیے ہزاروں سال کی نفلی نمازوں، نفلی روزوں، کروڑوں اربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں، بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا افضل ہے، کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں۔ یہ بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہے، اسپیشلی جو موجودہ دور میں جو بے پردہ عورتوں کے ساتھ بے تکلفانہ ملنا جلنا بیٹھنا بات چیت کرنا، یہ کتنا عجیب کلچر ہو چکا ہے، اور ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دعوتوں کے اندر دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں، میں کیا ہر چیز کھل کر بیان کروں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں سب پتہ ہے۔ ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کیا نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے اس وقت آپ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جو بھی وضاحت کی با حیا نوجوان یہ رسالہ میرے لیے سنت کا، اس میں سے میں نے دیکھ کر یہ تھوڑا مضمون آپ کو بیان کیا ہے۔ اب یہ بتائیے اس وقت آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کی مثال طور پہ آپ کا مین ڈور جو ہے، مین ڈور آپ کا کھلا ہوا ہے، آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں یا گھر میں چل پھر رہے ہیں، باہر کوئی غیر محرم مرد اور عورت، لڑکا لڑکی، ہمارے لڑکا لڑکی آپس میں کوئی بے حیائی والا کام کر رہے ہیں، چھیڑ خانی کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں جو واقعی بے حیائی کا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کرو گے؟ باہر نکلو گے، اے کیا کر رہے ہیں؟ چلو، بے حیا قسم کے لوگ، یہ کوئی جگہ ہے؟ کوئی سکھائی نہیں ہے تم کو کسی نے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ چلو بھاگو ادھر سے۔ گھر میں آئیں گے، یار کیا ہو گیا دنیا کو؟ خدا کا خوف ہی نہیں ہے؟ یوں باہر کھڑے ہو کر دھڑلے کے ساتھ یوں آپس میں ہنسی مذاق و بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کدھر سے آئے؟ اب آپ کو غصہ ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، بیٹھے ٹی وی آن کیا، گھر میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہو بیٹھی ہوئی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا پلیز، بتائیے جو منظر آپ نے ابھی دروازے کے باہر دیکھا ہوگا، اس سے زیادہ گندا اور بے حیا منظر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کے بیچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا جوش میں آنا، یہ سب ہونا بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ وہ کیوں آپ جوش میں آ گئے، اچھی بات ہے، اور جو آپ نے شریعت کے دائرے میں رہ کر روکنے کی کوشش کی سب اچھی بات ہے، مگر اب جو اسکرین کے سامنے بیٹھ کر آپ جو دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور جو سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حیا کا آنا جانا کیا ہے؟ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہے آج ہمشیروں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو حیا، کامل حیا عطا فرمائے، گھر میں حیا ہو، ہمارے بدن کے ایک ایک روئے میں حیا ہو، اپنے بچوں کو حیا سکھائیں، اپنی بچیوں کو حیا سکھائیں، بچوں کی امی کو حیا سکھائیں، اے کاش پردہ آ جائے، قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، نیکی ہو، پرہیزگاری ہو، بے حیائی نہ ہماری اسکرین پر نظر آئے، نہ بے حیائی ہمارے گھر میں نظر آئے، اللہ کرے بے حیائی ہمارے معاشرے سے نکل جائے۔ سب سے خطرناک سیلاب ہے یہ بے حیائی کا، جو آج ہمارے معاشرے کو بہا کر لے کے جا رہا ہے۔ اس بے حیائی کے سیلاب پر بند باندھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ سیلاب ہے جو ہمارے معاشرے کو بہا کر لے جا رہا ہے، ہمارے اخلاقیات کو بہا کر لے جا رہا ہے، ہمارے کردار کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ اس کے آگے بند باندھیں، اور اس کا بند باندھنے کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے ساتھ آئیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی بند باندھتی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔